شاہوں کو اپنی حویلی کے لیے وارث چاہیے، لیکن آپ مجھے بچی سمجھ کر میرے قریب ہی نہیں آتے۔ اب اگر آپ کی ماں شاہ حویلی کے لیے وارث کے بارے میں پوچھا تو صاف بتا دوں گی کہ آپ نامرد ہیں، اس قابل ہی نہیں کہ آپ کی اولاد ہو۔ سامنے کھڑی مجھ سے 10 سال چھوٹی لڑکی اپنے کمسن وجود کا لحاظ کیے بغیر بول رہی تھی۔ میں نے غصے میں اسے بیڈ پر پٹخا اور کہا، بہت شوق ہے نا میری مردانگی دیکھنے کا؟ میں بچی سمجھ کر لحاظ کر رہا تھا۔ اب تمہیں؟ میں اس وقت مکمل طور پر نشے کی حالت میں تھا۔ مجھے مہوش نے سہارا دیا ہوا تھا۔ میں بالکل نشے میں تھا اور اس کے سہارے چلتا جا رہا تھا۔ جیسے ہی وہ مجھے حویلی کے اندر لے کر داخل ہوئی تو مجھے اپنی ماں کی آواز آ رہی تھی۔ نہ جانے وہ مجھے کیا کہہ رہی تھی، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن ابھی بھی مہوش کا سہارا لیا ہوا تھا۔ میں چلتا جا رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد مجھے نرم گرم سا بستر محسوس ہوا۔ میں نے اپنی آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ مجھے بستر پر لٹا رہی تھی۔ میں نے اپنی آنکھیں کھولی اور اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا اور مدہوشی کے عالم میں کہا، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، آج کی رات میرے پاس ہی رہ جاؤ۔ وہ میرے بالوں میں ہاتھ پھیرتی ہوئی میرے چہرے پر دیکھ رہی تھی، کہنے لگی، دیکھو میں کس حق کے ساتھ، کس رشتے کے ساتھ تمہارے ساتھ یہاں رہ سکتی ہوں، مجھے جانا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ اپنا ہاتھ چھڑانے لگی۔ میں نے اسے اپنے قریب کر لیا۔ میں نے کہا، تم ایسے مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ وہ کہنے لگی، دیکھو مجھے جانا ہے۔ یہ کہہ کر میں نے اس کے لمس کو اپنی پیشانی پر محسوس کیا تھا۔ اس کے بعد میں نے دیکھا وہ دروازے سے باہر جا چکی تھی۔ سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے دھندلا رہا تھا۔ اس وقت میں مکمل طور پر نشے کی حالت میں مدہوش تھا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں شاہوں کے خاندان کا اکلوتا وارث ہوں۔ وہ شاہ جو عورتوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے، اور میں اس قدر بگڑا ہوا تھا کہ ہر رات اس حسین لڑکی کے ساتھ گزارتا تھا۔ مجھے اس کا اس قدر نشہ ہو چکا تھا کہ اس سے دور رہنا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ نہ جانے کب میں نیند کی وادیوں میں چلا گیا۔ صبح جب میں اٹھا تو میرا سر کافی زیادہ بھاری ہو رہا تھا۔ میں نے جلدی سے شاور لیا، فریش ہو کر باہر نکلا اور آئینے کے سامنے اپنے بال سیٹ کرنے لگا جب ملازمہ دستک دے کر کمرے میں داخل ہوئی اور کہنے لگی، شاہ جی آپ کو بڑی بیگم صاحبہ بلا رہی ہیں۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا، میں آتا ہوں۔ وہ کمرے سے جا چکی تھی۔ فریش ہو کر اماں سائیں کے کمرے کی طرف گیا۔ سب سے پہلے میں نے ان کو سلام کیا اور ان کے گھٹنوں کے پاس فرش پر ہی بیٹھ گیا، لیکن آج ان کے چہرے پر اداسی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے سفید دوپٹے میں ان کا پر نور چہرہ دیکھا، ان کے ہاتھ پر بوسہ دیا، لیکن اگلے ہی لمحے انہوں نے غصے میں اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے کھینچ لیا اور کہنے لگی، ہاشم شاہ یہ سب کچھ کیا ہے؟ میں نے نہ سمجھی سے ان کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا، اماں سائیں آپ کس بارے میں پوچھ رہی ہیں؟ وہ کہنے لگی، کل رات وہ آوارہ بدکردار لڑکی تمہارے ساتھ اس حویلی میں کیا کر رہی تھی، اور تم کل رات جس حالت میں اس گھر میں داخل ہوئے تھے، اس حویلی میں آج تک کوئی مرد ایسے نشے کی حالت میں نہیں آیا۔ اماں سائیں کی بات سن کر اچانک ہی میری آنکھوں کے سامنے کل رات والا منظر گھومنے لگ گیا۔ میرے چہرے پر تھوڑی بہت شرمندگی آ گئی۔ میں نے کہا، اماں سائیں میں اس لڑکی سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، میرا یہ کہنا تھا۔ اماں سائیں ہاتھ فوراً ہی اپنے دل پر گیا۔ اماں سائیں کہنے لگی، تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ ہاشم شاہ تمہیں معلوم ہے اس خاندان کے مردوں کی شادیاں کیسی لڑکیوں کے ساتھ ہوتی ہیں؟ وہ لڑکی ایک اداکارہ ہے، ایسی لڑکیوں کے ساتھ شادیاں نہیں کی جاتی۔ تم شاہ حویلی کی بہو اسے بنانا چاہتے ہو؟ نہیں ہاشم شاہ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ غصے میں بول رہی تھی۔ میں نے کہا، اماں سائیں کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں اسے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، میں اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ ہاں مانا کہ میں گنہگار ہوں،
بہت زیادہ گنہگار۔ شاہ حویلی میں ایسا مرد کوئی بھی نہیں تھا، لیکن میں شاہ حویلی کا اکلوتا وارث ہوں۔ اماں سائیں سمجھنے کی کوشش کریں، مجھے شادی کرنی ہے تو صرف اسی کے ساتھ، میں اماں سائیں کو بول رہا تھا، لیکن وہ نفرت بھری نگاہوں سے میرے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آج سے پہلے میں نے کبھی ان کی نگاہوں میں اپنے لیے اس قدر نفرت نہیں دیکھی تھی جتنی آج تھی۔ وہ کہنے لگی، نہیں، یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ تمہارا رشتہ میں اپنے بھائی کی بیٹی سمل کے ساتھ طے کر چکی ہوں۔ میں نے ان کی طرف دیکھا، مجھے اپنے ننہال والوں کا پتہ تھا، ددھیال والوں کا پتہ تھا، مجھے ننہال والوں کا نہیں پتہ تھا، جس کی وجہ سے مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ سمل کون ہے۔ اماں سائیں کہنے لگی، تمہاری شادی صرف اسی کے ساتھ ہوگی، اس کے علاوہ اس بد کردار گھٹیا لڑکی کو کبھی بھی شاہ حویلی کی بہو نہیں بناؤں گی، اور تمہارے بابا سائیں کو معلوم ہوگا تو وہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ تمہیں معلوم ہے ہمارے شاہ حویلی کے مردوں کے کیسے مزاج ہیں، نہ جانے کیسے تم باغی ہوگے۔ اماں سائیں کی باتیں سن کر میں نے کہا، ٹھیک ہے، آپ چاہتی ہیں کہ میں اس لڑکی کے ساتھ شادی کروں جس کے ساتھ آپ میری کروانا چاہتی ہیں، تو بدلے میں آپ کو بھی میری بات ماننی ہوگی۔ اپنی مرضی سے میں زندگی گزاروں گا، میں اس لڑکی کے پاس بھی جاؤں گا، جو مرضی کروں گا، آپ مجھے روک ٹوک نہیں کریں گی، مجھے کسی قسم کے فضول لیکچر نہیں سنائیں گی۔ نہ جانے کیوں یہ باتیں غصے میں بول رہا تھا۔ اماں سائیں کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں تمہیں کچھ نہیں بولوں گی۔ اور اماں سائیں کی بات سن کر مجھے حیرت ہو رہی تھی، اگر میں ان کی مرضی سے شادی کر لوں گا وہ مجھے ہر گناہ کی اجازت دے دیں گی۔ یہ بات مجھے بہت عجیب لگی۔ میں ابھی اماں سائیں کے ساتھ بات کر ہی رہا تھا جب میرے موبائل پر کال آنے لگی۔ میں نے دیکھا تو مہوش کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ میں نے کال کٹ کر دی اور اماں سائیں کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، اب جہاں مرضی میری شادی کرنا چاہتی ہیں، میں وہاں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کے بعد میں جو کروں گا اس کے لیے آپ مجھے نہیں روکیں گی۔ یہ کہہ کر میں نے ناشتہ بھی نہیں کیا اور حویلی سے باہر چلا گیا۔ اس وقت میری گاڑی مہوش کے فلیٹ کی طرف جا رہی تھی۔ میں اس سے بات کرنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی اس کے فلیٹ پر پہنچا تو سامنے مجھے کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں اس کے کمرے کی طرف گیا۔ میں نے جا کر دیکھا تو وہ سامنے ہی بیڈ پر سو رہی تھی۔ میں مسکراتے ہوئے اس کے پاس آ گیا، دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا اسے اٹھانے لگا۔ میں نے کہا، مہوش جان، آپ ابھی تک سو رہی ہو، ابھی اٹھنا نہیں ہے کیا؟ چلو شاباش، اٹھ جاؤ۔ یہ کہہ کر میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا۔ یہ لڑکی مجھ سے 5 سال بڑی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی مجھے اس سے بہت زیادہ محبت تھی۔ ایک عجیب سی عادت تھی، عجیب سا نشہ تھا جو مجھے ہوتا جا رہا تھا۔ ہر لمحہ وہی میرے حواسوں پر چھائی رہتی تھی۔ شاید کہ اس گناہ کا نتیجہ تھا جو میں اس کے ساتھ کر چکا تھا، جس کی وجہ سے اس سے دور رہنا مجھے اب مشکل لگتا تھا۔ اس نے میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا اور کہنے لگی، آپ ہمیشہ کے لیے میرے پاس رہ جائیں، مجھ سے دور کیوں جاتے ہیں؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، بس کیا ہے نا، مجبوری ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ وہ کہنے لگی، ہمیشہ میرے ہی رہنا۔ میں نے جھک کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ نہ جانے کیوں کبھی کبھی میں اس رشتے سے بہت زیادہ بے چین ہو جاتا تھا، لیکن اسے چھوڑنا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ میرا زیادہ وقت مہوش کے ساتھ ہی گزرتا تھا۔ میں حویلی کا اکلوتا وارث تھا۔ شاہوں کے خاندان کا اکلوتا وارث ہونے کی وجہ سے کبھی مجھ سے کسی نے کسی قسم کا کوئی سوال نہیں کیا، میں کہاں ہوتا ہوں، کہاں جاتا ہوں۔ آج بھی رات کے وقت میں حویلی سے باہر ہی تھا۔ رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے۔ جب حویلی میں داخل ہوا تو سامنے ہی اماں سائیں میرا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی میں حویلی میں داخل ہوا، ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی۔ وہ مجھے دیکھنے لگی، کہنے لگی، اپنے گناہوں سے باز آ جاؤ، کیوں خود کو جہنمی بنا رہے ہو؟ بیٹا، میں تمہیں ایسے نہیں دیکھ سکتی۔ میں نے کہا، پلیز اماں سائیں، مجھ پر کوئی لیکچر نہیں جھاڑیے گا،
میں فی الحال آپ کا کسی قسم کا لیکچر سننے کے موڈ میں نہیں ہوں، مجھے بہت زیادہ نیند آ رہی ہے۔ اماں سائیں کہنے لگیں، تمہارے ابا سائیں کمرے میں تمہیں بلا رہے ہیں۔ میں نے ان کی طرف دیکھا اور کہا، ابا سائیں واپس آ گئے ہیں، آپ نے مجھے بتایا تو نہیں؟ وہ کہنے لگی، آج ہی آئے ہیں اور تمہارا انتظار کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، لیکن نہ تم کال اٹھا رہے تھے نہ کوئی جواب دے رہے تھے۔ ان کی بات سن کر میں کمرے کی طرف گیا، پیچھے پیچھے اماں سائیں بھی آ گئی تھیں۔ میں ان کے پاس ان کے قدموں میں بیٹھ گیا، مسکراتے ہوئے ان کے گھٹنوں پر سر رکھ لیا۔ اب بس یہ کہنے لگے، میں نے سنا ہے تمہاری اماں سائیں نے تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے۔ شاہوں کے خاندان کے اکلوتے وارث کی شادی ہے، تو شادی میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ ابا سائیں نے میری طرف وہ تصویر کی، کہنے لگی، اس بچی کے ساتھ تمہارا رشتہ طے کیا ہے؟ میں نے کہا، مجھے نہیں دیکھنا۔ اس وقت میرے چہرے پر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے اماں سائیں کے اس فیصلے پر بہت زیادہ غصہ آیا ہوا تھا۔ جب میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، اس کے باوجود وہ اس کے ساتھ زبردستی میری شادی کروا رہی تھی۔ میں نے سن رکھا تھا وہ لڑکی کم عمر ہے، بہت زیادہ حسین ہے۔ گھر میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے چل رہی تھی۔ ابھی اس بارے میں نے مہوش کو نہیں بتایا تھا کہ میری شادی ہو رہی ہے۔ نہ جانے اس کا رد عمل کیا ہونا تھا۔ مجھے عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں مہوش کو کھونا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ اس سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ شاہ حویلی میں شادی زور و شور سے چل رہی تھی، لیکن اس وقت مجھے فکر تھی تو مہوش کی۔ اسے معلوم تھا، پتہ تو نہیں چلنا تھا، لیکن پھر بھی مجھے عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اگر اسے پتہ چل گیا اس نے میرے ساتھ تعلق توڑ لیا تو پھر میں کیا کروں گا؟ میں اسے بہت محبت کرتا تھا، اس کے بغیر رہنا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ میں جانتا تھا وہ بہت اوپن مائنڈڈ، آزاد خیال لڑکی ہے، لیکن پھر بھی میں اسے ٹوٹ کر چاہتا تھا۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب میرے پہلو میں دلہن بنی ایک چھوٹی سی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ بار بار سبھی آ کر مجھے یہ بول رہے تھے، سمل بہت زیادہ خوبصورت لڑکی ہے، تم دونوں کے ساتھ بہت اچھی لگے گی۔ اس لڑکی کے میں بہت زیادہ تعریفیں سن چکا تھا، لیکن ابھی وہ گھونگھٹ میں میرے پہلو میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے ایک دفعہ بھی نہیں دیکھا تھا۔ اب مجھے خود پر غصہ آ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے مہوش کو بھول ہی چکا تھا۔ اس لڑکی کی میں اس قدر تعریفیں سن چکا تھا کہ اب میرا اسے دیکھنے کو دل کر رہا تھا۔ جی چاہ رہا تھا کہ ایک دفعہ اس کا گھونگھٹ کھینچوں اور اسے دیکھ لوں کہ وہ کیسی نظر آتی ہے، جو سب اس کی اس قدر تعریفیں کیے جا رہے ہیں۔ میرا دل اسے دیکھنے کے لیے بہت زیادہ بے چین ہو رہا تھا۔ نہ جانے ایسا کیا تھا۔ نکاح ہو چکا تھا۔ نکاح کے بعد رخصت ہو کر وہ ہماری حویلی آ چکی تھی۔ کچھ رسومات کے بعد اسے میرے کمرے میں بٹھایا گیا، لیکن اماں سائیں نے اپنے کمرے میں مجھے بلا لیا۔ میں بہت زیادہ پریشان تھا۔ اماں سائیں کے کمرے میں آیا، ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اماں سائیں کہنے لگی، وہ بہت ہی معصوم اور پاکیزہ بچی ہے، بہت خوبصورت بچی ہے۔ تم سے یہ امید کرتی ہوں کہ تم اس کا بہت زیادہ خیال رکھو گے۔ میں نے اماں سائیں کی طرف دیکھا اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اماں سائیں، میں نے آپ کو بولا تھا کہ میں آپ کی مرضی کی لڑکی کے ساتھ شادی کر لوں گا، لیکن زندگی میں اپنی مرضی سے گزاروں گا۔ جو میرا دل کرے گا میں وہ کروں گا۔ اس کے علاوہ چاہے کسی بھی لڑکی کے ساتھ رات گزاروں، جو مرضی کروں۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے غصے میں اٹھ کر باہر آ گیا تھا۔ آج پہلی دفعہ مہوش کی وجہ سے میں نے اماں سائیں سے اس انداز میں بات کی تھی، ورنہ ہمیشہ سے بہت نرمی سے اور تمیز سے بات کرتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں اپنے کمرے کی طرف گیا۔ کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے ہی پورے حق کے ساتھ میرے پیٹ پر برجمان تھی۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا، آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ بڑا سا گھونگھٹ اوڑھے وہ بیڈ کے بیچوں بیچ بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اس کے سامنے بیٹھ کر
اس کا گھونگھٹ اٹھایا، لیکن ایک لمحے کے لیے میں سانس لینا بھول گیا۔ وہ اس قدر حسین تھی، لیکن وہ کوئی لڑکی نہیں بلکہ ایک معصوم سی بچی لگ رہی تھی۔ اتنی چھوٹی بھی نہیں تھی، لیکن میرے سامنے وہ کانچ کی گڑیا معلوم ہو رہی تھی، بالکل پتلی سی، سفید رنگت والی، نگاہیں جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، اگلے ہی لمحے اپنی رعبدار شخصیت میں آ گیا۔ میں نے کہا، دیکھو، مجھے کوئی شوق نہیں تھا تمہارے ساتھ شادی کرنے کا۔ میں نے تو یہی سنا تھا کہ تم بہت خوبصورت ہو، حسین ہو، پاکیزہ لڑکی ہو، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم ایک بچی ہوگی۔ میں تو ایک بھرپور عورت ڈیزرو کرتا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ایک بچی کے ساتھ میری شادی کر دی جائے گی۔ اب کیا پہلے تمہیں پال پوس کر بڑا کروں، ایک عورت کے روپ میں ڈھالوں، پھر کیا تمہارے ساتھ کوئی تعلق قائم کروں؟ میں نے اس کی طرف دیکھا، اگلے ہی لمحے اس سے دور ہو گیا۔ وہ کچھ نہیں بولی تھی، کہنے لگی، مجھے نہیں معلوم تھا آپ مجھ سے اس قدر بڑے ہوں گے۔ نہ جانے کیوں اس کے سامنے ایک لمحے کے لیے مجھے اپنا آپ بوڑھا بوڑھا سا محسوس ہونے لگا۔ پھر فوراً ہی میں نے خود کو ریلیکس کیا۔ میں نے کہا، مجھے نیند آ رہی ہے، پلیز یہ بیڈ خالی کرو اور جا کر چینج کرو۔ میں چینج کر کے آ گیا۔ میں نے اسے بھی اٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ پہلے میری طرف دیکھتی رہی، پھر وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ میں نے غصے میں بیڈ پر پڑے ہوئے گلاب کے پھولوں کو اٹھا کر فرش پر پھینکنا شروع کر دیا اور بیڈ پر لیٹ چکا تھا۔ بار بار میں مہوش کو کال کر رہا تھا، لیکن اس کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھ سے بات نہیں کر رہی تھی۔ میرا دل بہت زیادہ بے چین تھا، اسے دیکھنے کے لیے بہت زیادہ بےتاب تھا۔ میں بس صبح کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی صبح ہوگی اسے ملنے چلا جاؤں گا، میں نے بس سوچ لیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد فریش ہو کر آئی تو دوسری طرف سونے کے لیے لیٹ چکی تھی، لیکن اس وقت اپنی ہی سوچوں میں مگن تھا۔ نہ جانے کب مہوش کے بارے میں سوچتا سوچتا سو گیا۔ میں نے کہا، تم ابھی تک سوئی کیوں نہیں ہو؟ اس نے میری طرف دیکھا اور میرے پاس آ گئی، کہنے لگی، کبھی آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہوئی؟ میں نے اس کی طرف حیرت سے دیکھا اور کہا، کیا مطلب ہے تمہارا، محبت نہیں ہوئی؟ وہ کہنے لگی، آپ مجھ سے اتنا دور کیوں بھاگتے ہیں؟ دیکھیں، میں اتنی چھوٹی بچی بھی نہیں ہوں کہ آپ میری طرف دیکھیں۔ میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کیوں کسی غیر عورت کے پاس جاتے ہیں؟ وہ جس انداز میں مجھے بول رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ مہوش کے بارے میں سب کچھ جانتی ہو۔ شاید اماں سائی نے اسے سب کچھ بتا دیا تھا۔ میں نے غصے میں اس کی طرف دیکھا اور کہا، خبردار، جو تم نے دوبارہ سے کسی اور عورت کا نام میرے سامنے لینے کی کوشش کی، وہ کوئی عورت نہیں بلکہ میری پوری زندگی ہے۔ میں اسے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، تمہیں اس بارے میں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں، میں نے غصے میں کہا۔ تو وہ آنکھوں میں آنسو لیے میری طرف دیکھنے لگی، کہنے لگی، آپ اس کے پاس مت جایا کریں، مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ وہ میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیتی ہوئی بول رہی تھی۔ میں اس کا نرم سا لمس محسوس کر کے پرسکون ہوا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے میں نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور کہا، خبردار، جو تم نے مجھے دوبارہ سے یوں چھونے کی کوشش کی۔ وہ کہنے لگی، آپ کو معلوم ہے، ایسی عورتیں بالکل بھی اچھی نہیں ہوتی جو غیر مردوں کے ساتھ تعلقات قائم کرتی ہیں۔ اگر وہ عورت آپ کے ساتھ تعلقات قائم کر سکتی ہے تو کسی اور کے ساتھ بھی کر سکتی ہے۔ میں اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ میں نے کہا، خبردار، جو تم نے ایسی گھٹیا بکواس کرنے کی کوشش کی، میں اس بارے میں کچھ بھی نہیں سننا چاہتا۔ یہ کہہ کر میں نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ کھینچا اور سونے کے لیے لیٹ چکا تھا، لیکن بار بار اس کی باتیں میرے دماغ میں گھوم رہی تھی۔ ایسی عورتیں اگر ایک مرد کے ساتھ تعلقات قائم کر سکتی ہیں تو باقیوں کے ساتھ بھی کر سکتی ہیں۔ اس کی بات میں مجھے نہ جانے کیوں شک میں مبتلا کر دیا۔ اگلے دن میں بالکل صبح ہی صبح مہوش کے فلیٹ پر چلا گیا، لیکن وہ وہاں پر موجود نہیں تھی۔ مجھے حیرت ہوئی، میں نے موبائل نکالا، اسے کال کرنے لگا۔ کال پک ہوئی تو دوسری طرف سے کسی آدمی کی آواز آئی۔ وہ کہنے لگا، جی کون؟ میں نے کہا، مہوش سے بات کرنی ہے۔
وہ کہنے لگا کہ اب تو اسے بھول جاؤ، وہ تمہاری نہیں رہی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم شادی کرو گی، اسے دھوکہ دو گے، اس کے باوجود وہ تمہاری رہے گی۔ اب مہوش میری ہے۔ یہ کہہ کر وہ کال کٹ کر چکا تھا۔ مجھے اور غصہ آ رہا تھا۔ ایک دفعہ مہوش سے بات کرنا چاہتا تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے میرے ساتھ مذاق کیا تھا، شاید کسی نے مذاق میں بات کہی ہو۔ اگلے دن میں مہوش سے ملنے کے لیے گیا۔ وہ کہنے لگی مجھے تم جیسے گھٹیا انسان کو دوبارہ منہ بھی نہیں لگانا، نہ کوئی رشتہ تعلق قائم کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی۔ میں ایک گاؤں سے تعلق رکھتا تھا، میں شاہ حویلی کا اکلوتا وارث تھا، لیکن جب سے میں نے مہوش کو دیکھا سب کچھ بھول چکا تھا۔ اس کے پیچھے پاگلوں کی طرح گھومتا تھا، وہ بھی میرے آگے پیچھے منڈلاتی رہتی تھی۔ میں نے کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی وہ کیسی ہے کیسی نہیں، بس مجھے معلوم تھا مجھے اس سے محبت ہے۔ لیکن جب میں نے اس کے بارے میں پتہ کروایا تو یہ حقیقت اس کے بارے میں معلوم ہوئی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ حقیقت میں مجھے اتنے سالوں سے دھوکہ دے رہی ہے۔ اس کی نظر صرف میری جائیداد پر تھی، دولت پر تھی، کیونکہ میں شاہوں کا اکلوتا وارث تھا، جس کی وجہ سے ساری جائیداد میری تھی۔ بس اسی جائیداد کے لالچ میں میرے پیچھے آ رہی تھی، ورنہ اسے مجھ سے محبت نہیں تھی۔ آج پہلی دفعہ اسے احساس ہوا تھا کہ میری ماں نے میرے لیے یہ فیصلہ لیا تھا وہ ٹھیک ہے۔ آج زمل کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا، اس کی معصومیت آنکھوں کے سامنے آ رہی تھی۔ میں جلدی گھر آیا تو سامنے ہی تیار بیٹھی ہوئی تھی۔ میں مسکراتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا، کمرے کا دروازہ بند کر کے اندر آیا تو وہ سامنے کھڑی ہوگی، کہنے لگی مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ میں نے کہا ہاں بولو، کیا بات کرنی ہے؟ وہ کہنے لگی آپ کی اماں سائیں کہتی ہیں انہیں پوتے پوتیاں چاہیے، انہیں حویلی کا وارث چاہیے۔ میں نے کہا انہیں وارث چاہیے یا مجھے دیکھ کر تمہارے جذبات قابو میں نہیں آ رہے؟ میں نے شرارت سے کہا تو اس کے چہرے کا رنگ بالکل لال پڑ چکا تھا۔ کہنے لگی ایسی بات نہیں ہے۔ میں نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور کہا کہ کبھی تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہوئی؟ میرا یہ کہنا تھا کہ اس کی آنکھ میں سے فوراً نمی تیرنے لگی۔ اس نے میرے سینے پر سر ٹکایا اور کہنے لگی بہت محبت کرتی ہوں۔ وہ شخص جس سے میں ٹوٹ کر چاہا، لیکن اب اس نے کبھی موقع ہی نہیں دیا کہ میں آپ کو بتا سکوں۔ وہ روتے ہوئے بولے جا رہی تھی آج موقع دے رہا ہوں، آج اعتراف کر رہا ہوں، مجھے زمل سے محبت ہو گئی ہے۔ یہ کہہ کر میں نے پہلا بوسہ اس کی پیشانی پر دیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے میرے چہرے کی طرف دیکھا۔ آج میں نے اپنی انا کو، اپنی ہر چیز کو سائڈ پر رکھتے ہوئے اس کے ہر حق سے نوازا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ محرم رشتوں میں اس قدر سکون ہوتا ہے۔ میں تو مہوش کو بھول ہی چکا تھا۔ زمل کے ساتھ میں نے ایک خوبصورت سی زندگی کی شروعات کی۔ واقعی میں وہ ایک نیک پاکیزہ لڑکی تھی جس نے مجھے یہ احساس کروایا تھا کہ حقیقت میں محبت کسے کہتے ہیں۔